بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم اصول الفقہ المظفر کا سبق نمبر 108 پڑھنے جا رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم باب خامس کا آغاز کرنے چاہ رہے ہیں کہ جس میں عام اور خاص کے حوالے سے مکمل تفصیلات بیان کی جائیں گی۔ یہ باب دیگر ابواب کی نسبت زیادہ اہمیت رکھتا ہے اور اس میں عام مطالب ہیں جو کہ متکلم کے کلام اور اس کے علاوہ دیگر اشیاء کے حوالے سے اس میں مربوط مسائل موجود ہیں۔ فرماتے ہیں الباب الخامس العام والخاص۔ فرماتے ہیں بطور تمہید ہم آج انشاءاللہ بیان کریں گے کچھ چیزوں کو، اور آج کا درس مختصر سا انشاءاللہ اس میں ہم کچھ تعریفات اور کچھ اصطلاحات کو بیان کریں گے جو کہ ہمارے لیے اس باب میں نہایت ہی مفید ثابت ہوں گے، اور یہ ایسی اصطلاحات ہے کہ جن کا اس باب میں بار بار تکرار ہوگا۔ انشاءاللہ ان تمام اصطلاحات کو ایک ایک کر کے بیان کریں گے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ تمہید اور مقدمہ بیان کرنے کے بعد انشاءاللہ ہم اصل بحث کا آغاز کریں گے۔ فرماتے ہیں سب سے پہلے ہم عام کے حوالے سے بیان کریں گے کہ عام کیا ہوتا ہے، اس کو بیان کرنے کے بعد پھر ہم آگے بڑھیں گے اور گفتگو کو بتائیں گے کہ خاص کیا ہوتا ہے، پھر یہ دو باتیں بیان کرنے کے بعد انشاءاللہ بتائیں گے تخصیص کیا ہوتا ہے، اور آخر میں بیان کریں گے کہ تخصص کیا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو عام اصطلاحات ہیں، عام اور خاص کی، یہ عام کلام میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ ایسی تعریفات ہے کہ جو تعریف کی محتاج نہیں، ہر انسان جانتا ہے کہ عام کیا ہوتا ہے اور خاص کیا ہوتا ہے، لیکن اسباب تبیین لفظی اور تعریف لفظی کے جو ہے ہم عام کی تعریف بھی بیان کریں گے اور خاص کی تعریف بھی بیان کریں گے۔ یہ تعریفات لفظی ہوں گی، وإلا تعریف حقیقی جو ہے وہ ہم اس کی بیان نہیں کر سکتے۔ فرماتے ہیں الباب الخامس العام والخاص، پانچواں باب ہے عام کے بارے میں اور خاص کے بارے میں۔ تمہید العام والخاص ہما من المفاہیم الواضحۃ البدیہیۃ التي لا تحتاج الى التعریف۔ فرماتے ہیں عام اور خاص ان واضح اور بدیع مفاہیم میں سے ہے کہ التي لا تحتاج الى التعریف، کہ جو محتاج تعریف نہیں ہے، کہ جس کا تعارف کروانے کی ضرورت نہیں ہے، الا لشرح اللفظ، مگر یہ کہ لفظ کی وضاحت کر سکے، تعریف لفظی کر سکے، وترغیب المعنی الی الذہن، اور معنی کو ذہن کے قریب کرنے کے لیے ہم اپنے الفاظ میں کیا کرتے ہیں، عام اور خاص کی تعریف کو بیان کرتے ہیں۔ وإلا یہ اس قدر واضح اور بدیع تعریفات ہیں کہ ان کی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فلذلک لا محل، فلذلک اشارہ کس جانب ہے؟ فرماتے ہیں چونکہ یہ اس قدر واضح اور بدیع ہیں کہ ان کی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں، اسی بنا پر لا محل لتعریفہما بالتعریف الحقیقی۔ فرماتے ہیں یہاں پہ یہ محل اور مقام نہیں ہے کہ ہم ان دونوں کی حقیقی تعریف کو بیان کریں، ہما کی ذمہ جائے گی عام اور خاص کی جانب۔ فرماتے ہیں یہ وہ مقام نہیں کہ جہاں پہ ہم ان کی تعریف حقیقی بیان کریں، بلکہ جو ہم تعریف بیان کریں گے وہ تعریف لفظی اور ترکیب معنی کو بیان کرنے کے لیے تبیین لفظی کے سوا اور کچھ نہیں ہوگی۔ اب سب سے پہلے بیان کر رہے ہیں عام کی تعریف کو۔ فرماتے ہیں عام کی ہمارے سامنے تعریف کیا آتی ہے؟ عام سے مراد وہ لفظ ہے جو اپنے اندر تمام افراد اور مصادیق کو شامل کیے ہوئے ہو، اس طرح کے عنوان عام ان سب پر برابر طور پر صادق آ جائے۔ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کل انسان، ہر انسان۔ اب دیکھیں یہاں پہ ہم نے کہا ہر انسان، اس کا مطلب کیا ہے؟ جب ہم نے ہر انسان کہہ دیا تو اس کے اندر وہ تمام کے تمام افراد اور تمام کے تمام مصادیق آ جائیں گے کہ جن پر یہ لفظ انسان صادق آ رہا ہو۔ گویا یہ کل انسان والا جملہ کیا کرے گا؟ اپنے اندر عمومیت رکھے گا اور انسان کے تمام افراد کو شامل کر لے گا، اور یہ انسان جو ہے اپنے تمام افراد کے لیے عنوان عام قرار پا جائے گا۔ فرماتے یہ تو ہم نے کہا کہ لفظ، یعنی ایسا لفظ جو کیا کرے، اپنے تمام افراد اور مصادیق کو شامل کرے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے کوئی حکم آتا ہے، ہم حکم کو بھی عام کا نام دیتے ہیں، جس طرح ہم لفظ کو عام کا نام دیتے ہیں ویسے ہی ہم حکم کو بھی عام کا نام دے دیتے ہیں، اور وہ اس طرح کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ حکم عام ہے اور موضوع کے تمام افراد کو شامل ہے۔ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کلو شیء طاہر، ہر چیز کیا ہے؟ پاک ہے، ہر چیز طاہر ہے۔ یعنی ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہر چیز کی طہارت کا حکم لگا رہے ہیں، حکم لگایا جا رہا ہے۔ حکم عمومی ہے کہ جو چیز بھی آپ کے سامنے ہوگی، جس طرح کی بھی ہوگی، جب تک ان اجازت آپ کو معلوم نہیں ہو جاتی ہم اس کی طہارت کا حکم لگاتے ہیں بطور عام۔ یہاں پہ طہارت کا جو حکم آ رہا ہے وہ حکم عمومی ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں وجوب الصلاۃ، نماز کا وجوب، فرماتے ہیں کہ نماز واجب ہے، اور یہ وجوب صلاۃ کیا ہے؟ یہ بھی عمومی ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ ہر قسم کے مکلف کو شامل ہے، ہر قسم کے افراد کو شامل ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔
وجوب صلاۃ سب کے اوپر برابر طور پر صادق آ جائے گا، یعنی یہاں نماز کے وجوب کا جو حکم ہے وہ بھی کیا ہے، عمومی ہے۔ اسی طرح وجوب و معرفت اللہ کی معرفت واجب ہے، اور یہ معرفت کیا ہے، ہر انسان پہ واجب ہے، چاہے مسلمان ہو غیر مسلمان ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، سب کے اوپر کیا ہے، بطور عمومی اللہ کی معرفت واجب ہے۔ یہ تینوں مثالیں ہم نے دیکھی اس کی حکم کی، پہلی میں طہارت کا حکم عمومی ہے، دوسری میں وجوب صلاۃ کا حکم عمومی ہے، اور تیسرے میں معرفت خدا کا جو وجوب ہے اس کا حکم بھی کیا ہے، عمومی ہے۔ غور کیجیے گا، والقصد من العام، فرماتے ہیں عام سے ہماری مراد کیا ہے، اللفظ الشامل بمفہومہ لجمیع ما یصلح انطباق عنوانہ علیہ فی ثبوت الحکم لہ، فرماتے اس سے مراد ہر وہ لفظ ہے جو کہ اپنے مفہوم کے ساتھ شامل ہو، کس کو، لجمیع ما، ہر اس چیز کو شامل ہو کہ یصلح انطباق عنوانہ علیہ، جو کہ اس بات کی صلاحیت رکھتا ہو کہ عام کا عنوان اس کے اوپر منطبق ہو سکتا ہو، عام کا عنوان اس کے اوپر صادق آ سکتا ہو، کس اعتبار سے، فی ثبوت الحکم لہو، فرماتے ہیں جب اس لفظ کے لیے ہم کیا کریں، حکم کو ثابت کریں، یعنی حکم کے ثبوت میں یہ عنوان اپنے تمام کے تمام افراد کو کیا ہو جائے گا، شامل ہو جائے گا، اس کو ہم کہیں گے عام۔ آگے فرماتے ہیں یہاں تو ہم نے کہا اللفظ شامل، وہ لفظ جو کہ کیا ہو، اپنے تمام افراد اپنے تمام مصادیق پہ شامل ہو اور ان کے لیے کیا بن رہا ہو، عنوان کلی بن رہا ہو۔ فرماتے ہیں یہاں تو ہم نے لفظ کی بات کی، البتہ وقد یقال للحکم انہ عام ایضا، فرماتے ہیں بعض اوقات کیا ہے، ہم حکم کو بھی عمومی کا نام دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں حکم بھی یہاں پہ کیا ہے، عام ہے، اس کو بھی عام کہتے ہیں، جس طرح ہم لفظ کو عام کہتے ہیں اسی طرح حکم کو بھی عام کہتے ہیں۔ کیوں، باعتبار شمولہ لجمیع افراد الموضوع او المتعلق او المکلف، اس اعتبار سے کہ یہ موضوع کے تمام افراد کو یا متعلق کے تمام افراد کو یا مکلف کے تمام افراد کو کیا ہوتا ہے، شامل ہوتا ہے، یعنی جہاں پہ حکم کیا ہوگا، اپنے تمام موضوع کے افراد یا متعلق کے تمام افراد یا مکلف کے تمام افراد کو شامل ہوگا، یہاں پہ ہم کہیں گے کہ موضوع کا حکم کیا ہے، عمومی ہے، متعلق کا حکم کیا ہے، عمومی ہے، مکلف کا حکم کیا ہے، یہاں پہ عمومی ہے۔ یہاں تک تو بات ہوگی عام کے حوالے سے۔ آگے بیان کر رہے ہیں خاص کی تعریف کو، فرماتے ہیں خاص سے مراد وہ لفظ ہے جو بعض افراد اور مصادیق کو شامل کیے ہو، اس طرح کہ اس کا عنوان سب افراد پر برابر صادق نہ آئے، جس طرح ہم نے عام میں کہا تھا کہ عام میں کیا ہوتا ہے کہ سب کے اوپر وہ بطور کلی عنوان صادق آ رہا ہوتا ہے، لیکن خاص میں کیا ہوتا ہے کہ وہ سب افراد کے اوپر صادق نہیں ہوتا، بلکہ کچھ خاص افراد کو شامل ہوتا ہے، سب افراد کو برابر شامل نہیں ہوتا۔ جیسے کہ ہم کہتے ہیں بعض علماء، اب یعنی کیا مطلب، علماء سارے علماء ہیں، لیکن کیا کرتے ہیں ہم، جب بعض علماء کہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے مثال کے اگر 1000 علماء تو اس میں سے کیا کر دیا، ہم نے 900 علماء کو نکال دیا اور 100 علماء کو مراد لے لیا، فرماتے اس کو ہم کہیں گے خاص، چونکہ یہاں پہ بعض آ گیا اور بعض بیان کرے گا کہ یہاں پہ سارے کے سارے علماء کو مراد نہیں لیا جا رہا اور سب کے اوپر یہ برابر صادق نہیں آ رہا، بلکہ ان میں سے بعض افراد پہ صادق آ رہا ہے۔ فرماتے ہیں کبھی کبھار تو حکم کو بھی خاص کا نام، جس طرح ہم نے عام کے بارے میں کہا تھا کہ عام کبھی کبھار لفظ ہوتا ہے کبھی حکم ہوتا ہے، اسی طرح خاص بھی کبھی لفظ ہوتا ہے اور خاص کبھی حکم ہوتا ہے۔ اس طرح کہ یہ جو حکم خاص ہے یہ موضوع کے بعض افراد کو شامل ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ اکرم العلماء العدول، کیا کرو، علماء عادل کا اکرام کرو۔ اب دیکھیں سارے علماء ہیں، جو علماء فساق ہیں وہ بھی عالم ہیں، لیکن یہاں پہ جو حکم آ رہا ہے کس کا آ رہا ہے، اکرام کا حکم آ رہا ہے، البتہ صرف علماء عادل کا، یعنی حکم کیا ہو جائے گا، خاص ہو جائے گا صرف علماء عادل کے ساتھ، اور جو اکرام والا حکم ہے وہ فاسق علماء کے اوپر صادق نہیں آئے گا۔ اسی طرح فرماتے ہیں غسل حیض ہے، غسل حیض کیا ہے، یعنی حکم ہے غسل کرنے کا، لیکن صرف اور صرف خواتین کے اوپر ہے، مردوں کے اوپر اس کا حکم نہیں ہے، تو یہ ہم کیا کہیں غسل حیض کا حکم بطور خاص کس کے لیے ہے، عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے نہیں ہے۔ یہ ہوگی جناب خاص کی مثالیں۔ فرماتے ہیں والقصد من الخاص، خاص سے ہماری مراد کیا ہے، الحکم الذی لا یشمل الا بعض افراد موضوعہ او المتعلق او المکلف او انہ اللفظ الدال علی ذلک، وہی جس طرح ہم نے عام کے بارے میں کہا تھا وہی ہم خاص کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں وہ والا حکم، وہاں پہ ہم نے لفظ کہا تھا، حکم کی تعریف بعد میں بیان کی تھی، خاص میں ہم کیا کریں، حکم کی تعریف پہ پہلے بیان کریں اور لفظ کی تعریف کو بعد میں بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں الحکم الذی، وہ والا حکم جو کہ صرف موضوع کے بعض افراد کو شامل ہو، یا موضوع کے بعض افراد کو، یا متعلق کے بعض افراد کو، یا مکلف کے بعض افراد کو شامل ہو، یا وہ حکم ہوگا او انہ اللفظ الدال علی ذلک، یا اس سے مراد وہ والا لفظ ہے جو کہ اس پر دلالت، کس بات پر، یعنی
موضوع کے بعد افراد پر، متعلق کے بعد افراد پر یا تکلیف کے بعض افراد کو شامل ہو رہا ہو اس کو ہم خاص کا نام دے دیں گے۔ یہاں تک ہوگی ہمارے سامنے دو طرح کی اصطلاحات، ایک کو ہم نے عام کا نام دیا اور دوسری کو ہم نے خاص کا نام دیا۔ اب اسی سے مربوط ہمارے سامنے دو اور اصطلاحات آتی ہیں، ایک ہے تخصیص اور دوسری ہے تخصص۔ فرماتے ہیں تخصیص سے مراد کیا ہے؟ وہ حکم جو کہ عام کے لیے ثابت ہو اور یہ عام میں داخل ہو، اس کے بعد اس کو عام سے خارج کر دینا۔ یعنی پہلے کیا تھا؟ یہ والی چیز جو تھی عام میں شامل تھی، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے بعد میں تخصیص کی صورت میں کیا کر دیا؟ عام میں سے کچھ افراد کو خارج قرار دے دیا، اس طرح کہ اگر یہ اخراج نہ ہوتا تو یہ بھی عام میں ہی شامل ہوتا۔ مثال کے طور پہ آسان سے مثال جیسے اکرم العلماء الا الفاسقین، علماء کا اکرام کرو مگر ان کا اکرام کرنے کی ضرورت نہیں جو کہ فاسق ہے۔ اب دیکھیں یہاں فاسقین بھی کیا ہے؟ فاسقین بھی علماء میں شمار ہوتے، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے الا لگا کے فاسقین کو اس اکرام والے حکم سے نکال دیا کہ بے شک وہ علماء ہیں لیکن تم نے ان کا اکرام نہیں کرنا، اکرام صرف ان کا کرنا جو کہ عادل شمار ہوتے ہوں، یعنی اکرام والا حکم ہے فقط علماء عادل کے ساتھ خاص ہو جائے گا اور یہ فاسقین اس سے خارج ہو جائیں گے۔ اگر یہاں پہ یہ تخصیص نہ ہوتی اور فاسقین کو خارج نہ کیا جاتا تو یہ بھی اسی کے اندر شامل ہو جاتے۔ فرماتے ہیں ایک بڑا دقیق نقطہ وہ کیا ہے کہ تخصیص کی مثال ایسی ہے جیسا کہ استثناء متصل ہوتا ہے، جیسا کہ آپ علم النحو وغیرہ میں پڑھ چکے ہیں کہ استثناء متصل میں کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ وہ موضوع تو شامل ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ جاءنی قوم الا زید، قوم تو آئی میرے پاس لیکن زید نہیں آیا۔ اب زید کیا ہے؟ اسی قوم میں سے شمار ہوتا ہے، اگر آپ وہاں پہ الا نہ لگاتے تو زید بھی اسی قوم میں سے شمار ہوتا ہے، لیکن آپ نے کیا کر دیا؟ اس کو حکماً اس سے خارج قرار دے دیا، لیکن موضوع کے اعتبار سے کیا ہے؟ زید اسی قوم میں شامل ہے۔ یہاں پر بھی کچھ اس طرح کی صورتحال ہی ہوتی ہے۔ وہ تخصیص و فرماتے تخصیص سے مراد کیا ہے؟ ہوا اخراج بعض الافراد عن شمول الحکم العام، فرماتے ہیں کہ عمومی حکم کے شمول کے اعتبار سے بعض افراد کو خارج کر دینا۔ اس کس اعتبار سے؟ بعد ان کان اللفظ فی نفسہ شاملا لہو، اس اعتبار سے کہ لفظ جو ہے وہ فی نفسہ ہی اس کو شامل تھا، لیکن کب تک؟ لولا تخصیص، اگر یہ تخصیص نہ ہوتی، تخصیص نے کیا کر دیا؟ اس کو عام سے نکال کر جو ہے وہ خاص میں شامل کر دیا ہے۔ یعنی تخصیص نے کیا کام کیا؟ وہ افراد جو پہلے سے عام میں شامل تھے ان کو عام سے نکال کر خاص میں شامل کر دیا۔ یعنی یہاں پہ ایک بڑا دقیق نقطہ وہ کیا ہے کہ دیکھیں جو آپ کے سامنے جس چیز کو آپ نے خارج قرار دیا ہے وہ پہلے عام میں شامل تھی، حکم کے اعتبار سے بھی شامل تھی اور موضوع کے اعتبار سے بھی شامل تھی، لیکن آپ نے کیا کیا؟ موضوع کے اعتبار سے اس کو رہنے دیا، لیکن حکم کے اعتبار سے آپ نے کیا کر دیا؟ اس کو عام سے باہر نکال دیا۔ اس کو ہم تخصیص کا نام دیں گے۔ اس کے مقابلے میں دوسری اصطلاح آتی ہے جو کہ تخصص کے نام سے۔ تخصص کیا ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں تخصص میں وہ اس طرح نہیں ہوتا جس طرح کے تخصیص میں ہوتا ہے۔ تخصیص میں کیا کرتے ہیں کہ پہلے وہ عام میں شامل ہوتا ہے، بعد میں آپ اس کو عام سے باہر نکال دیتے ہیں، لیکن تخصص میں ایسا نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اصلاً عام میں شامل ہوتا ہی نہیں اور آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو خاص میں شامل کر دیتے ہیں۔ اسی بات کو بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حکم عام اول امر سے جس کو شامل نہ ہو، اس طرح کے اخراج حکمی نہ ہو جس طرح کہ ہم نے تخصیص میں بیان کیا تھا، بلکہ یہاں اخراج کیا ہوتا ہے؟ موضوعی ہوتا ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ موضوع سے ہی اصلاً اس کو خارج کر دیتے ہیں۔ اس طرح کے جو عام کا موضوع ہے وہ اور ہے اور جو خاص کا موضوع ہے وہ اور ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے ہم کہتے ہیں اکرم العلماء، علماء کا اکرام کرو۔ اب یہاں پہ کیا ہے؟ علماء، اس میں عادل بھی شامل ہے، فاسق بھی شامل ہے۔ اگر ہم فاسق کو خارج کریں گے تو یہ کیا ہو جائے گی؟ تخصیص ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ علماء عموم میں شامل تھے، لیکن ہم نے کیا کر دیا؟ اس کو خارج قرار دے دیا۔ لیکن اگر ہم کہتے ہیں اکرم العلماء تو اس سے جاہل خارج نہیں، جاہلوں کا اکرام نہیں کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جاہل کا جو عنوان ہے اور موضوع ہے وہ علماء کے موضوع عنوان سے الگ ہے، یعنی پہلے کیا ہے؟ تخصصاً خارج ہے، یعنی اول امر سے کیا تھا؟ جاہل جو تھے وہ علماء میں شامل نہیں تھے، لہذا ہم نے کیا کر دیا؟ تخصص کر کے اس کو خارج قرار دے دیا۔ فرماتے تخصص کی مثال استثناء منقطع جیسے۔ استثناء منقطع میں کیا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں جاءنی قوم الا حمار، قوم آئی میرے پاس لیکن گدھا نہیں آیا۔ گدھا کیا ہے؟ گدھا تو پہلے بھی قوم میں شامل نہیں تھا، آپ نے کیا کیا؟ استثناء منقطع کیا، یعنی جو مستثنیٰ تھا وہ اصلا مستثنیٰ منہ کی جنس میں سے تھا ہی نہیں۔ یعنی تخصص بھی ایسے ہوتا ہے کہ ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں؟ موضوعاً اس کو خارج قرار دے دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں تخصص، تخصص کیا ہوتا ہے؟ ہوا ان یکون اللفظ من اول الامر بلا تخصیص، فرماتے ہیں لفظ اول امر سے بغیر تخصیص کے، یعنی اس میں تخصیص نہیں ہوتی بلکہ اول امر سے ہی، ابتدا سے ہی، غیر شامل لذالک الفرد غیر المشمول للحکم، فرماتے ہیں اول امر سے لفظ کیا ہوتا ہے؟ اس فرد کو شامل نہیں ہوتا، کس فرد کو؟ جو کہ حکم میں پہلے سے ہی شامل نہیں تھا، یعنی اس پہ حکم پہلے بھی نہیں تھا، آپ تخصص کر کیا کر دیتے ہیں؟ اس کو خارج قرار
دے دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ تخصص میں اس طرح ہوتا ہے کہ ہم یہاں پہ اخراج حکمی نہیں کرتے بلکہ یہاں پہ اخراج موضوعی کرتے ہیں۔ خلاصہ کیا ہوا آج کے درس کا؟ فرماتے ہیں عام سے مراد یہ ہے کہ ایسا لفظ جو اپنے مفہوم کے ساتھ تمام افراد اور مصادیق کو شامل ہو۔ اس کے مقابلے میں ہوتا ہے خاص۔ خاص سے کیا مراد ہے کہ ایسا لفظ جو بعض افراد اور مصادیق کو شامل، سب کو برابر شامل، جیسا کہ عام میں ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کبھی کبھار عام اور خاص کا اطلاق حکم پر بھی کیا جاتا ہے، جس طرح لفظ پہ اطلاق کیا جاتا ہے ویسے ان کا اطلاق حکم پر بھی کیا جاتا ہے، اس طرح کے حکم سب یا بعض افراد کو شامل ہوتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں تخصیص سے مراد ہماری یہ ہے کہ حکم عام سے کسی کا اخراج کرنا، البتہ اس طرح سے کہ وہ پہلے اس عموم میں شامل ہو۔ اور تخصص سے ہماری مراد کیا ہے کہ حکم عام سے اول امر سے خارج کرنا، اس طرح کہ وہ اس میں موضوعاً شامل ہے۔ یعنی ہم آسان الفاظ میں کہنا چاہتے تو اس طرح کہیں گے کہ تخصیص سے مراد کیا ہے؟ اخراج حکمی ہے، اور تخصص سے مراد کیا ہے؟ اخراج موضوعی ہے۔ اور اسی طرح ہم نے یہ بات بھی بیان کی کہ تخصیص حقیقت میں مستثنی متصل جیسی ہوتی ہے، اور جو تخصص ہوتا ہے وہ مستثنی منقطع جیسا ہوتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔